السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بچوں؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور کرونا وائرس اور اس جیسی تمام مہلک بیماریوں سے اور وباؤں سے آپ کو اور ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ نے فی الحال فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کی سیکنڈ ایئر کی کلاسز شروع کروائی جائیں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ تو آپ لوگوں کی آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے یوٹیوب چینل بنائے گئے ہیں ہر سبجیکٹ کے۔ اسلامیات اختیاری کا بھی چینل بنایا گیا ہے۔ آپ لوگ ڈیلی بیسس پر لنک کو دیکھ کر چینل سے اپنی کلاسز کو لے لیا کریں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کا حرج نہ ہو۔ بچوں، فرسٹ ایئر میں آپ کو قریشی برادرز والی کتاب لگوائی گئی تھی، تو اب سیکنڈ ایئر میں بھی آپ نے وہی کتاب یعنی انہی پبلشرز کی کتاب لینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں آئیں ہم آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو تعارف کروا دوں سلیبس کا کہ آپ کی اس کتاب میں اور اس سیشن میں آپ نے کیا پڑھنا ہے اور اس پیپر آپ کا کس طرح سے آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کا سلیبس جو ہے اس میں سب سے پہلے تعارف قرآن ہے۔ پہلا ٹاپک جو ہے تعارف قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم قرآن کا معنی و مفہوم، مکی و مدنی صورتوں کی خصوصیات، جمع و تدوین قرآن، اعجاز القرآن وغیرہ یہ ٹاپک ہم پڑھیں گے، یعنی قرآن پاک سے متعلق حفاظت قرآن، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ سورۃ البقرہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ سورۃ البقرہ کے 20 رکوع آپ کے سلیبس میں شامل ہیں جن کا ترجمہ اور تفسیر آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ اربعین نووی شریف یعنی امام نووی کی جو 40 احادیث کا مجموعہ ہے وہ آپ کے سلیبس میں شامل ہیں۔ احادیث مبارکہ اور ان کا سیاق و سباق اور ترجمہ و تشریح شامل ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ تعارف حدیث یعنی حدیث کی اقسام، حدیث کی حجیت، جمع و تدوین اور کتابت حدیث اور حدیث کی کتب کی اقسام، ٹھیک ہے؟ یہ ٹاپک بھی آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ اور اس کے بعد 5واں چیپٹر جو ہے گرامر کا ہے، اور اس میں آپ نے کلمہ، اس کی اقسام، فعل، اس کی اقسام، واحد جمع اور مذکر و مؤنث کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں ہم اپنے پہلے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بچوں، جب بھی آپ اپنے لیسن کا آغاز کیا کریں تو اس دعا سے آغاز کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو کھول دے، شرح صدر فرمائے اور علم کی دولت سے مالا مال کر دے۔ سب سے پہلا ٹاپک ہے تعارف قرآن، کہ قرآن پاک کا تعارف کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کا مفہوم یعنی معنی و مفہوم، لغوی مطلب، لفظی مطلب قرآن کا جو ہے، قرآن کا لفظ قرأ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے پڑھنا، تلاوت کرنا، جمع کرنا۔ قرآن مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی قرأ کا جیسے مطلب ہے پڑھنا، اور قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور اس میں کوئی شک نہیں یہ قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ بچوں، آپ دیکھیں ہم دوسری تمام جو بکس پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ نے بھی کئی کتابیں پڑھ رکھی ہوں گی جس میں کہانیاں بھی ہوتی ہیں، ناولز بھی ہوتے ہیں،
سلیبس کی کتابیں بھی ہیں، دوسرے ٹاپکس پہ دینی اور مذہبی کتابیں بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان سب میں سے قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک مسلمان بچہ شعور کو پہنچتا ہے، یعنی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کو قرآن پاک پڑھنا شروع کرا دیتے ہیں۔ وہ بچپن سے قرآن پاک پڑھنے لگتا ہے، ایون کہ اپنی زندگی میں وہ سینکڑوں مرتبہ قرآن پاک کو مکمل کر چکا ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی اور کتاب اتنی مرتبہ نہیں پڑھی جاتی، اور ایسی کوئی کتاب نہیں جو انٹرنیشنل لیول پر پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے لوگ اس کو اس قدر زیادہ پڑھتے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یعنی قرآن کا مطلب ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، تو اپنے نام کی طرح قرآن کے مطلب سے ثابت ہے کہ یہ بہت زیادہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم نے تم پر قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نازل کیا، تو اس کے نزول کا واقعہ کیا تھا؟ اکثر آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہوگا، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا جب نزول شروع ہوا تو اس سے پہلے، یعنی نزول وحی سے پہلے تقریباً 6 ماہ پہلے آپ غار حرا میں ستو اور پانی لے کر عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ آپ کا معمول تھا کہ آپ اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنے لگ گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں غور و فکر کرتے تھے، تو اس مقصد کے لیے آپ غار حرا جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ اسی طرح غار حرا میں موجود تھے، تشریف فرما تھے، تو ایک فرشتہ غار کے دھانے پر ظاہر ہوا اور اس نے کہا یا محمد اقرأ، اے محمد آپ پڑھیں۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس فرشتے نے آپ کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور پھر عرض کیا پڑھیں، اور چونکہ وہ نور آپ کے سینے میں منتقل ہو چکا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے قابل ہو گئے تھے۔ اس فرشتے نے آپ کو یہ آیات پڑھائیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیں جس نے آپ کو پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیں، اور آپ کا رب بہت عزت والا ہے، وہ رب جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے اور انسان کو ان باتوں کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو اس طرح سورۃ علق کی یہ ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں، اور یہ آپ کی وحی اور نبوت کا آغاز تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ آپ کی طبیعت بہت گھبرائی ہوئی تھی، گھبراہٹ کے عالم میں آپ گھر آئے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ جب آپ بیدار ہوئے اور تھوڑی طبیعت سنبھل گئی تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام واقعہ سنایا۔ تو ام المومنین نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ آپ کو کیوں موت دے گا جب کہ آپ تو یتیموں، بے نواؤں اور مسافروں کی خدمت کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو تورات کے عالم تھے۔ انہوں نے واقعہ سنتے ہی کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ مکے والے آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کا ساتھ ضرور دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس طرح نزول قرآن کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 10 آیتیں، کبھی پوری سورت ایک ہی بار نازل ہو جاتی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس کی ہو گئی تو قرآن کا نزول مکمل ہوا۔ اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر سن 10 ہجری کے آخر میں
تمام جزیرہ عرب تقریباً اسلام قبول کر چکا تھا، ٹھیک ہے۔ تو حق کا پیغام اور اسلام کا نظام ہر طرف پھیل گیا تھا، حتیٰ کہ وقت آ گیا کہ تکمیل دین کا اعلان کر دیا جائے۔ یعنی 23 سال کے عرصے میں قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا اور اللہ کا پیغام جو ہے نازل ہوتا رہا، اور سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی تکمیل کی گئی، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ والی آیات کے ترجمہ کیا ہے اس کا کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ قرآن مجید کی نازل ہونے والی آخری آیت تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 81 دن تک زندہ رہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر ایک خطبہ دیا میدان عرفات میں، جو خطبہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے، اور یہ خطبہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے، قیامت تک نوع انسانی کے لیے جامع منشور ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا: الا هل بلغت؟ تو کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ اس پر تمام صحابہ نے یکبارگی کہا کہ جی ہاں، نعم قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامہ، یعنی آپ نے رسالت پہنچا دی، امانت کا حق ادا کر دیا اور امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ بعد ازیں آپ پر وحی نازل ہوئی جس میں تکمیل دین کی خوشخبری دی گئی۔ اس طرح ان آخری آیات کے یعنی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کے بعد آپ 81 دن تک زندہ رہے اور 12 ربیع الاول 11 ہجری کو دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے قرآن مجید کی ترتیب۔ بچوں، ہمارے پاس جو قرآن مجید کی ترتیب ہے، یعنی اب ہمارے پاس جو قرآن پاک ہے اور اس کی جو ترتیب ہے، قرآن پاک اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک اور ترتیب تھی، جیسا کہ آپ نے پڑھا ابھی کہ سب سے پہلے سورۃ علق کی آیات نازل ہوئیں، اس کے بعد 6 ماہ تک وحی کا سلسلہ رکا رہا، اور 6 ماہ کے بعد جو وحی نازل ہوئی دوبارہ سلسلہ شروع ہوا، تو سورۃ مدثر کی آیات نازل ہوئیں، پھر سورۃ مزمل کی آیات نازل ہوئیں۔ تو یعنی 6 ماہ جس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں، درمیان کا عرصہ جب وحی رکی رہی، اس کے بعد دوبارہ سلسلہ شروع ہوا، تو اس میں نازل ہونے والی صورتیں سورۃ بقرہ یا سورۃ فاتحہ نہیں تھیں جن سے قرآن شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترتیب جو ہے مختلف ہے، تو جس ترتیب سے قرآن پاک نازل ہوا اس کو کہتے ہیں ترتیب نزولی، اور جو موجودہ ترتیب ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب آپ کو جبرائیل امین بتاتے تھے، اس کے مطابق آپ نے کاتبین وحی کو ترتیب بتائی۔ ہر آیت کے نازل ہونے پر آپ ساتھ صحابہ کو بتاتے جاتے تھے کہ کون سی آیت کے بعد کون سی آیت رکھنی ہے، لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں، یعنی بتائی ہوئی ترتیب۔ اس کے بعد قرآن مجید کے نزول کے 2 ادوار ہیں۔ پہلا دور مکی دور کہلاتا ہے اور دوسرا دور مدنی دور کہلاتا ہے۔ مکی دور کون سا ہے؟ جو یعنی آپ ہجرت سے پہلے 13 سال تک آپ نے مکے میں قیام کیا، ٹھیک ہے۔ تو مکی دور جو مکے میں قیام کے دوران یعنی ہجرت سے پہلے جو آیات نازل ہوئیں وہ مکی آیات یا وہ دور مکی دور کہلاتا ہے، اور جو آیات ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی آیات اور وہ دور مدنی دور کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اسماء القرآن ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سارے ایسے اسماء ہیں جو قرآن پاک کے اندر قرآن پاک کی نشاندہی کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔
یعنی قرآن پاک کے اندر بہت سارے نام قرآن کے لیے ہی استعمال ہوئے، جیسے الفرقان، فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، النور یعنی ہدایت اور روشنی والی کتاب، المجید عزت اور بزرگی والی کتاب، الذکر یاد دلانے والی کتاب، البرہان واضح دلیل یا حجت، التنزیل اللہ کی طرف سے تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ نازل ہونے والی کتاب، بشرا خوشخبری دینے والی کتاب، العزیز عزت دینے والی کتاب، الحکیم علم و حکمت والی کتاب، الموعظۃ نصیحت، الشفاء روح کے لیے پیغام صحت، روح اور جسم دونوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید کے یہ کچھ اسماء ہیں، اور اس کے علاوہ بھی تقریباً 55 نام ہیں جو قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور القرآن العظیم ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہیں جو قرآن پاک کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کل 30 پاروں پر مشتمل ہے، 114 صورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں، 6666 آیات ہیں، 540 رکوع ہیں اور 3,23,760 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا تعارف تھا۔ اس طرح قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت اور نور بنا کر بھیجا، فرقان بنا کر بھیجا، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب بنا کر بھیجا۔ تو اب ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس کتاب سے ہدایت حاصل کریں، روشنی حاصل کریں، اس کتاب کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، تاکہ ہم دین اور دنیا میں کامیابی حاصل کریں، کیونکہ اصل کامیابی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، حقیقی کامیابی انہوں نے ہی حاصل کی، ٹھیک ہے۔ تو حقیقی کامیابی کا منشور کیا ہے، حقیقی کامیابی کا راستہ کیا ہے، وہ قرآن ہے۔ ہم سورۃ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ بار بار پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بار بار اعادہ کرتے ہیں، اس دعا کو بار بار مانگتے ہیں، گڑ گڑا کر مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جو انبیاء کا راستہ ہو، جو صلحاء کا راستہ ہو، جو صدیقین کا راستہ ہو اور نیک لوگوں کا راستہ ہو، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا، ہمیں گمراہ لوگوں کے راستے سے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ہماری اس دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے، اور جو اس کو کا دامن تھام لیتے ہیں، جو اس کو پکڑ لیتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی اور مدنی صورتوں سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 63 سال تشریف فرما رہے، یعنی 40 سال نبوت سے پہلے اور 23 سال نبوت کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو نبوت کے بعد کا جو عرصہ ہے 23 سال، اس میں سے 13 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے اور 10 سال آپ نے مدینہ میں قیام فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی 13 سال کے بعد آپ نے مدینہ شریف ہجرت کر لی تھی۔ تو ہجرت سے پہلے کے جو 13 سال ہیں وہ مکی سال کہلاتے ہیں، مکی دور کہلاتا ہے وہ دور، اور اس دور میں جو آیات نازل ہوئیں، قرآن پاک کا جو حصہ نازل ہوا، اس کو مکی آیات، ان آیات کو مکی آیات کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد مدینہ شریف میں قیام کے دوران، یعنی ہجرت کے بعد جو آیات نازل ہوئیں، قرآن پاک کا جو حصہ نازل ہوا وہ مدنی آیات، مدنی حصہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دور مدنی دور کہلاتا ہے۔
اچھا بچوں، آپ لوگوں کو ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ کچھ لوگوں کے خیال میں، یعنی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے مکی اور مدنی آیات، تو کچھ بچوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ قیام مکہ کے دوران جو آیات نازل ہوئیں تو ان میں سے مکی آیات صرف وہی ہیں جو مکہ شہر کے اندر رہتے ہوئے نازل ہوئیں، ٹھیک ہے؟ تو بچوں ایسی بات نہیں ہے۔ مکی آیات سے مراد وہ آیات ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، چاہے آپ اس دوران آپ کا قیام کہیں اور بھی تھا، کہیں آپ سفر میں بھی جاتے تھے، دوسرے شہروں میں بھی آپ تبلیغ کے لیے جاتے تھے، تو اس دوران میں بھی جیسے طائف آپ گئے، اس دوران وہاں بھی آیات نازل ہوئیں، تو اس دوران میں جو آیات نازل ہوتی ہیں تو ان کو بھی مکی آیات ہی کہا جائے گا۔ اور اسی طرح ہجرت کے بعد جو آیات نازل ہوئیں ان کو مدنی آیات کہا جائے گا، چاہے وہ قیام مدینہ کے دوران ہو یا دوسرے شہروں میں آپ کا قیام ہو، جیسے تبوک کے لیے مقام پر آپ گئے، بدر کے مقام پر آپ گئے، احد کے مقام پر گئے، اس کے علاوہ تبلیغ کے لیے آپ بے شمار سفر کرتے رہتے تھے، تو اس دوران میں بھی جو آیات نازل ہوں گی تو وہ مدنی آیات ہی کہلاتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اب مکی دور اور مدنی دور کی صورتوں کی خصوصیات، آیات کی خصوصیات تھوڑی سی مختلف ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ادوار کی خصوصیات بھی مختلف ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر مشکلات کا سامنا تھا۔ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس کے بعد جب آپ نے توحید کی دعوت پیش، دشمن بن گئے اور آپ کو طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت کیونکہ کافرانہ ماحول میں سب سے پہلے توحید اور رسالت اور آخرت کی تبلیغ کرنا ایک انتہائی مشکل کام تھا، تو بہرحال ان آیات میں، ان حالات میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان کا اسلوب تھوڑا سا مختلف تھا۔ اس کے بعد جب مکہ سے آپ نے مدینہ میں ہجرت کر لی تو وہاں پر حالات تھوڑے سے مختلف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی ریاست کا قیام فرمایا، ٹھیک ہے؟ آپ نے بنیاد رکھی پہلی اسلامی ریاست کی، تو وہاں پر آپ کو امن نصیب ہوا، اور وہاں پر حالات تھے کہ اسلامی احکامات کو نافذ کیا جائے، دین کے احکام کو پھیلایا جائے، تو اس لیے ان آیات میں اس کی جھلک نظر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم باقاعدہ طور پر دیکھتے ہیں کہ مکی اور مدنی آیات کی خصوصیات کیا ہیں۔ سب سے پہلی جو خصوصیت ہے کہ مکی آیات مختصر اور چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، چھوٹی صورتیں جیسے سورۃ عصر، سورۃ کوثر وغیرہ، سورۃ اخلاص، جن میں توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ وہ چھوٹی اور مختصر صورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ مکی صورتوں کی یہ خصوصیت ہے کہ اس وقت چونکہ مسلمان تو بہت کم تھے، ابھی شروع اسلام کا آغاز ہی ہو رہا تھا، اس لیے قرآن نے تمام لوگوں کو تخاطب کیا اور اس کے لیے فرمایا یا ایھا الناس، ٹھیک ہے؟ اور یا ایھا الناس کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اس کے علاوہ مکی صورتوں کے اندر سابقہ انبیاء کے قصے، سابقہ قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، تاکہ اس سے تذکیر مقصد تھی کہ لوگوں کو ڈرایا جائے، لوگوں کو خبردار کیا جائے کہ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قبول نہ کیا تو جو حشر پچھلی قوموں کا ہوا، جس طرح ان پر عذاب آئے، تو ان لوگوں کو بھی اس سے ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور پچھلے انبیاء علیہ السلام نے کس طرح سے تکالیف کو برداشت کیا اور اسلام اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کس قدر کوششیں کیں اور محنت کی، تو اس کا ذکر بھی ہے، تاکہ مسلمان جو ہے ان کو ترغیب حاصل ہو اور وہ بھی اسلام کو پھیلانے کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، اور وہ دشمنوں کی دی ہوئی تکالیف کو برداشت کرنا سیکھیں اور اس سے گھبرائیں نہیں،
اور اللہ کی مدد کا انتظار کریں. ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر دے گا. اس کے علاوہ چونکہ اس وقت ابھی اسلام نیا نیا آیا تھا اور مسلمان کمزور تھے، کفار کے مقابلے میں بہت ہی کمزور تھے، اور اسلام نے ابھی طاقت نہ پکڑی تھی، تو اس لیے جہاد کا حکم بھی نہیں دیا گیا. صرف اس وقت صبر کرنے کی تلقین کی گئی، مشکلات کو برداشت کرنے کی تلقین کی گئی، اور دیگر شرعی احکام فی الحال نازل نہیں کیے گئے. اس کے علاوہ مکی صورتوں میں زیادہ تر اعتقادات یعنی توحید، رسالت اور آخرت پر زور دیا گیا، کیونکہ یہ 3 بنیادی عقائد ہیں. اگر ان پر ایمان مضبوط ہو جائے تو باقی عقائد پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. عقائد صحیح ہو جائیں تو اس کے بعد اعمال کی باری آتی ہے، ارکان کی باری آتی ہے. اس لیے عقائد اسلام کا زیادہ تر ذکر مکی صورتوں میں ملتا ہے، اور ارکان اسلام کا ذکر مدنی صورتوں میں ملتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اگلی خصوصیت یہ ہے کہ مکی صورتوں کی زبان زیادہ فصیح و بلیغ اور پرشکوہ ہے، کیونکہ قرآن نیا نیا نازل ہوا تھا، اور قرآن کے اندر ایسے ایسے الفاظ نازل کیے گئے، ایسا اسلوب اختیار کیا گیا جو نہایت فصیح و بلیغ تھا، اور جو دلوں پر فوری اثر کرتا تھا. اور آپ نے کئی واقعات پڑھے ہوئے ہیں کہ لوگ چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے، اور جو ایک مرتبہ قرآن سن لیتا تھا اس پر ایسا اثر ہوتا تھا کہ وہ اس پر ایمان لائے بغیر نہیں رہتا تھا. اچھا جی، اس کے بعد مدنی صورتیں ہیں. مدنی صورتوں میں سب سے جو پہلی خصوصیت ہے کہ یہ عام طور پر طویل اور لمبی صورتیں ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، اور سورۃ نساء وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ لمبی صورتیں ہیں. اس کے علاوہ مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کا تخاطب اختیار کیا گیا، کیونکہ اسلام پھیل چکا تھا، اور احکامات اب وقت آ گیا تھا کہ احکامات کو نافذ کیا جائے. لیکن جو احکام نافذ کرنے تھے وہ کس کے لیے کرنے تھے؟ مسلمانوں کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کا تخاطب اختیار کیا. اور اس کے علاوہ مدینہ میں اسلام کی مضبوط حکومت قائم ہو گئی تھی. اس مناسبت سے مدنی صورتوں میں ریاست کے امور کی وضاحت کی گئی، نیز آئلی زندگی اور معاشی زندگی کے متعلق ہدایات بھی دی گئیں، جیسے نکاح، طلاق، معاشرتی معاملات، حدود اور قصاص کے احکام بھی دیے گئے. اور اس کے علاوہ مدینہ میں چونکہ یہودیوں کا بھی قیام تھا، تو دوسرے قوموں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے، اور اہل کتاب کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اور کس حد تک ان کے ساتھ گھلنا ملنا چاہیے، دوستی رکھنی چاہیے. ان سارے باتوں کا ذکر، ان سارے احکامات کا ذکر مدنی صورتوں میں ہے. اس کے علاوہ مدنی صورتوں میں جہاد کے احکام بھی دیے گئے. اب چونکہ آپ نے دیکھا کہ مدینہ میں آ کر آپ نے غزوات میں حصہ لیا، فرسٹ ایئر میں آپ پڑھ چکے ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، یہ سارے غزوات جو ہیں، اس کے علاوہ بھی تقریباً 9 غزوات ہیں. تو یہ سارے غزوات مدینہ میں قیام کے دوران پیش آئے. تو اس لیے مدنی صورتوں میں جہاد کے احکام اور جنگوں کے احکام تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی جو عبادات ہیں، نماز کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، حج کے احکام، ان کے طریقہ کار، ان کی باقی تفصیل جو ہے وہ مدنی صورتوں میں بیان کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ مدنی صورتوں کی زبان بھی بہت سادہ اور عام فہم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح جب ہم غور کرتے ہیں، قرآن کو غور سے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدنی اور مکی صورتوں کے اسلوب میں اور ان آیات میں کافی فرق ہمیں نظر آتا ہے، ان کی خصوصیات ہمیں مختلف نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، چلیں آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا. السلام علیکم.